السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کے ایپیسوڈ کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے کچھ باتیں کرنا چاہوں گی۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، کل کی جو ایپیسوڈ میں نے اپلوڈ کی تھی وہ جو ہے موسٹ رومانٹک اور بولڈ سمجھ لیں تھی، تو میں یہی کہوں گی جنہیں رومانٹک بولڈ ناول نہیں پسند برائے کرم وہ میرے ناول ریڈ نہ کریں اور جو ہے ان سے دور رہیں۔ میں پہلی ایپیسوڈ اپلوڈ کرتے ہی بتا دیا تھا کہ ناول موسٹ رومانٹک ہوگا، سو آپ لوگ نہیں ریڈ کریں جنہیں رومانس سے الرجی ہے۔ برائے کرم اگر آپ لوگ ریڈ کرتے ہیں تو بیڈ کمنٹ نہ کریں، مجھے انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ آپ لوگ ریڈ کرتے ہیں اور پھر آپ لوگ تنقید بھی کرتے ہیں رائٹر پہ۔ اور کل کے ایپیسوڈ پہ رسپانس بہت اچھا ملا تھا، ویڈیو وائرل بھی ہوئی تھی۔ اگر میں تھمبنیل بولڈ نہ لگاتی ایپی کبھی وائرل نہیں ہوتی۔ 100% میں سے 90 لوگ بولڈ رومانٹک ناول ریڈ کرتے ہیں، اس لیے تو رومانٹک ایپی وائرل بھی ہوتی ہے، ویوز بھی آتے ہیں۔ سو جنہیں پسند نہیں وہ اسے اسکپ کر دیا کرے، خدا را تنقید نہ کیا کرے۔ پھر میرا دل نہیں کرتا ایپیسوڈ لکھنے کو، میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، میں رومانس کو ایڈ نہیں کروں گی اگلی ایپی میں یا آنے والی میں۔ پھر تو آپ لوگوں نے ریڈ ہی نہیں کرنا، سب پبلک کی ڈیمانڈ پر ہی میں رومانس لکھتی ہوں۔ سو جو لوگ کہہ رہے تھے میں نے بہت بولڈ لکھا ہے، سو میں بتا دوں میرے الفاظ ڈھکے چھپے تھے جیسے آج کل کے رائٹرز کے ہوتے ہیں۔ میں نے کھلے الفاظوں میں کچھ بھی نہیں لکھا تھا۔ اور جو لوگ کہتے ہیں ہم بچوں کو بگاڑتے ہیں، سو میں انہیں بتاتی چلوں جو بچے ہیں وہ ایسی چیزوں پر کلک نہیں کرتے ہیں، نہ ہی ریڈ کرتے ہیں۔ سو دور رہیں میرے ناول سے وہ لوگ جنہیں رومانس نہیں پسند۔ باقی جو ہے آئندہ میں کوشش کروں گی کہ میں زیادہ بولڈ نہ لکھوں، نہ رومانس زیادہ ڈالوں، ہلکی پھلکی ڈالوں، ٹھیک ہے، جو آپ لوگوں کو اچھی لگے۔ چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف بنا وقت ضائع کیے۔ کیسا یہ عشق ہے از قلم حبہ خان، قسط نمبر 16۔ صبح کے 12 بج رہے تھے، لیکن وہ دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں یوں سو رہے تھے جیسے کافی ٹائم بعد سکون کی نیند سو رہے ہوں۔ یمان شاہ نے کئی بار ملازمہ سے کہہ کر کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا تاکہ وہ لوگ باہر آ کر ناشتہ کر لیں، لیکن مجال ہے جو فہد نے جواب دینا ضروری سمجھا ہو۔ صبح کے نماز ادا کرنے کے بعد وہ تھوڑی دیر سو گیا تھا، لیکن میرل کے کسمسانے پر فہد کی نیند بیدار ہوئی تھی۔ اس کی نیند کا خیال کرتے وہ اس کے ساتھ لیٹا، اس کے چہرے کے نقوش کو بغور دیکھتا چھوٹی موٹی گستاخیاں سر انجام دینے لگا۔ فہد ملک اسے پوری طرح خود میں قید کیے اس کی گردن میں اپنا چہرہ گسیرے سو رہا تھا۔ وہ دونوں کافی تھک چکے تھے۔ فہد جو میرل کو تکیہ سمجھ کر خود میں زور سے سموئے ہوئے تھا۔ اتنی خوبصورت صبح فہد ملک نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔ وہ بھرپور انداز میں مسکرایا تھا۔ فہد کی نظر اچانک گھڑی پر گئی تھی جہاں اب 12:30 ہو رہے تھے اور وہ ہنوز ویسا ہی لیٹا ہوا تھا۔ اس کا آج کوئی موڈ نہیں تھا کمرے سے نکلنے کا۔ میرل کی سرخ گردن پر جھکتے اس نے اپنے ہونٹ رکھے تھے جو پہلے ہی اس کی شدتوں کے باعث سرخ ہو رہا تھا۔ میرل کو خود کے ساتھ کمفرٹر میں چپکے دیکھ اس کی حالت خیر ہونے لگی۔ میرل فہد کی گھٹنوں سے بھی اوپر آتی جینس پہنے ہوئی تھی۔ اسے اپنے ساتھ جس حالت میں لپٹے دیکھ فہد
اپنی کل رات کی کارستانیوں پر مسکرایا۔ اس نے صبح میرل کو نماز کے لیے جگایا بھی تھا، لیکن میرل نیم دراز آنکھیں کھولے پھر سے لیٹ گئی تھی۔ ہر تھوڑی دیر بعد وہ کمفرٹر میں گھستا، اپنے لبوں سے شدت بھری گستاخیاں سرانجام دیتا، میرل کے اسٹپ کو کندھوں سے گھسگھساتے اپنے لب رگڑ گیا، ساتھ اپنے پیروں کے انگوٹھے سے وہ اس کی پنڈلیوں پر چھیڑ چھاڑ کرنے لگا، اپنے ہاتھ پیچھے کو لے جاتے وہ اس کی اسٹرپ کے ہک کھول گیا۔ اس نے میرل کی آنکھوں کی طرف دیکھا، جہاں اس کی آنکھوں میں جبشن سی ہوئی تھی۔ میرل، میری جان، اس کی آنکھوں پر اپنے لب رکھتا گمبھیر آواز میں پکارا، میری جان، تمہیں اٹھنا ہے یا نہیں؟ ایک بار پھر میں تمہاری روح میں اتروں؟ فہد اس کے کان کے قریب اپنے لب رکھتا اجازت مانگنے لگا۔ اپنی آنکھیں کھولتے میرل فہد کے مردانہ بالوں سے بھرے سینے پر اپنے دانت گاڑ گئی۔ فہد، آپ نے ابھی مجھے تنگ نہیں کرنا، مجھے ابھی تک درد ہو رہا ہے، میرل دانت پیستے غصے سے بولی۔ وہ رات سے اپنے مجاز خدا کی شدتوں کو برداشت کر رہی تھی۔ وہ پوری رات کبھی لبوں پر، کبھی سینوں پر، کبھی ناف پر چپ کر کاٹتا، اور اب پھر سے اس کے 14 طبق روشن کرنا چاہتا تھا۔ میرل کے ناک سکڑنے پر فہد نے اپنی ہنسی دبائی۔ میرل اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کرتی اپنا رخ بدلنے لگی، جب وہ اس کی کمر کے گرد اپنا حصار مضبوط کرتا اس کے اوپر آ گیا۔ میری جان، ابھی پوری زندگی باقی ہے میری غربتیں سہنے کے لیے، تم ابھی سے نڈھال ہو گئی۔ بے باک گفتگو سنتے میرل کی شرم سے پلکیں لرزی تھیں۔ کل رات زیادہ درد تو نہیں ہوا تھا نا؟ وہ اسے آنکھ مارتا بے باکی سے قہقہ لگا کے بولتا اور اس کی ٹانگوں کو اپنی ٹانگوں میں لاک کر گیا۔ وہ اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا گئی، خون سارا چہرے پر سمٹ آیا تھا۔ اف، تمہارے وجود میں سے اٹھتی مہک فہد ملک کے حواسوں پر بری طرح بھاری پڑ رہی ہے، میری جان۔ اس کے برہنہ سینے پر اپنے لب رکھتا وہ میرل کی سانسیں بڑھانے کا سبب بنا۔ میرل کرنٹ کھا کر اپنی ٹانگیں اس کے کمر کے گرد باندھ گئی۔ آہ، لگتا ہے میری جان تمہارا دل کر رہا ہے کرنے کو، اس کے لبوں پر شدت سے جھکتے بولا۔ میرل اپنی پوزیشن پر سرخ ہوئی تھی، یقیناً اگر فہد بے لباس ہوتا اس کی جان خلاصی مشکل سے ہوتی۔ بہت میٹھی ہو تم میری جان، بالکل شہد کی طرح۔ فہد اپنی شرارتی مسکراہٹ چھپاتا میرل کے شرم و حیا کے رنگوں سے بھرے سرخ گالوں پر اپنے دانت گاڑ گیا۔ فہد، بس کر دے نا، دھڑکتے دل کے ساتھ میرل رومانسی ہوئی۔ فہد اپنے ہاتھوں سے میرل کی گہرائیوں کو چھوتے اسے سپٹپانے پر مجبور کر گیا۔ وہ تھوک نگلتے رومانسی ہوتے اس کی جانب دیکھنے لگی۔
اپنی ہلکی گھنی بریڈ کو وہ میرل کے لبوں پر چبونے لگا۔ آپ بہت بے شرم ہیں، مجھے درد ہو رہا ہے، پلیز اتریں، وہ التجائی انداز میں بولی۔ کہاں درد ہو رہا ہے میری جان کو؟ یہاں۔ وہ ایک بار پھر اپنے ہاتھ اس کے گہرائیوں پر پھیرنے لگا۔ میرل کی پلکیں لرزی تھیں اس کی بے باکی پر۔ اس کے منہ سے بے ساختہ سسکی نکلی تھی۔ وہ ناراضگی سے منہ موڑ گئی۔ فہد کو اپنی بیوی پر ٹوٹ کر پیار آیا، جو اس کی شدتوں کو سہتے منہ پھلا گئی تھی۔ میرا دل نہیں کر رہا تمہیں چھوڑنے کو۔ فہد پھر سے اس کی گردن پر لب رکھنے میں مصروف ہو گیا۔ میرل کی نظر اچانک گھڑی پر پڑی تھی۔ ٹائم دیکھتے اس نے عجلت میں فہد کو خود سے دور جھٹکا تھا۔ میرل کے دور جھٹکنے پر اس کی آنکھیں شدید سرخ ہوئی تھیں۔ دور کیوں جھٹکا مجھے؟ تمہاری یہ حرکت زہر لگتی ہے۔ وہ سرد تاثرات لیتے میرل کو دیکھنے لگا۔ میرل کو بولنے کا موقع دیے بغیر وہ اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی گرفت میں لیتا اپنے دانتوں سے اچھا خاصا چومنے لگا۔ میرل سہم کر اس کی شدتوں سے گھبراتی اپنے ہاتھ اس کے بالوں میں پھیرتی اسے ریلیکس کرنے لگی۔ فہد اس کی حرکت پر مسکرایا تھا۔ وہ اس کے غصے سے ڈر کر اسے ریلیکس کر رہی تھی۔ فہد اب تو فریش ہونے دے، سب کیا سوچیں گے؟ صبح ناشتے پر بھی نہیں گئے ہم۔ فہد کو مسکراتے دیکھ میرل کنفیوز ہوتی بولی۔ لوگ کچھ نہیں سوچیں گے، سب کو پتہ ہے تازی تازی شادی ہے، پروسیس چل رہا ہوگا۔ میرل کو دیکھتے وہ آنکھ دبا گیا۔ ابھی وہ مزید کچھ کرتا جب زور زور سے روم کا دروازہ بجا تھا۔ میرل گھبراتی ہوئی فہد کو دیکھنے لگی۔ فہد اس کے اوپر سے اٹھتا غصے سے دروازے کو دیکھنے لگا، جیسے کوئی جاہل انسان ہی بجا رہا تھا۔ اس کے اٹھنے پر میرل اپنے کپڑے لیتی واش روم بھاگی تھی۔ فہد نے ناگواری سے دروازہ کھولا۔ ہما کو اپنے کمرے کے باہر کھڑے پا کر فہد کے ماتھے پر تیور بنے تھے۔ جی بولے کیا کام ہے؟ لہجہ بالکل اجنبیوں والا تھا۔ تم لوگ ابھی تک اٹھے نہیں؟ میں اپنی بیٹی کو دیکھنے آئی ہوں۔ ہما زبردستی چہرے پر مسکان سجائے بولی۔ کون بیٹی؟ ایک آئی برو جھکاتے فہد سرد لہجے میں پوچھنے لگا۔ شرمندگی کے باعث ہما کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ ہما اپنی شرمندگی مٹانے کی خاطر وہ کمرے میں جھانکنے لگی تاکہ میرل کو دیکھ سکے، لیکن دروازے کے قریب چٹان جیسے وجود کے مالک انسان کے کھڑے ہونے کے باعث وہ زیادہ کچھ نہیں دیکھ پائی سوائے فرش پر گرا ماہم کا بھاری لہنگا
اور لوزر۔ جھانک کر کیوں دیکھ رہی ہیں؟ ایسے کریں اندر آ جائیں، سب نظارے دیکھ لیں۔ کل رات کیا کیا ہوا تھا، یہی تو آپ دیکھنے آئی ہیں۔ نہایت ہی بے شرمی سے کہتا وہ ہما بیگم کو آگ لگا گیا۔ انتہائی شرمندگی محسوس کرتے ہما غصے سے فہد کو دیکھتی۔ 9 دو 11 ہو گئی تھی۔ ہما کی پشت دیکھتا فہد افسوس سے نفی میں سر ہلاتا دروازہ بند کر گیا۔ یہ منظر ایک مال کا تھا جہاں آر جے اپنا مشن پورا کرنے کی غرض سے آیا تھا۔ ہما کے کہنے پر ماہم پریگنینسی رپورٹ لینے اس کی فرینڈ سے ملنے مال آئی تھی۔ ہما نے یہ کام بہت ہی چالاکی سے ماہم کو سونپا تھا۔ اسے بہت زیادہ گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ آج شام کو ولیمہ تھا اور وہ جو قدم اٹھانے جا رہی تھی وہ بہت رسکی تھا۔ ماہم تیز تیز قدم لیتی لفٹ میں آئی تھی۔ اس نے پیچھے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم، ہاتھوں میں رپورٹ پکڑے ہوئے تھی۔ اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس کرتے اس نے اپنی گردن موڑتے پیچھے دیکھا۔ ایک دم چلتی ہوئی لفٹ رکی تھی۔ ماسک سے ڈھکے چہرے میں موجود وجود کو دیکھتے میرل کی خوف سے آنکھیں پھیلی تھیں۔ کون؟ اس نے کپکپاتے لبوں پر زبان پھیرتے آر جے کو دیکھا۔ وہ قدم بقدم پیچھے لیتی لفٹ کے ڈور کے ساتھ ٹکرا گئی۔ دل 200 کی اسپیڈ سے دھڑکنے لگا۔ آنکھوں میں خوف واضح تھا۔ آر جے اس کی حالت سے محظوظ ہو رہا تھا۔ اس کے قدم پیچھے لینے پر اس نے اپنے قدم اس کے قریب بڑھانے لگا۔ جیسے اس نے ایک قدم آگے لیا تھا، اس کے پیچھے سے دھڑام کے ساتھ ایک وجود لفٹ میں گرا تھا۔ ماہم کی چیخ نکلی تھی۔ وہ وجود کسی اور کا نہیں، اس لیڈی ڈاکٹر کا تھا جس نے اسے پریگنینسی رپورٹ بنا کر دی تھی۔ اس سے پہلے وہ چیختی، آر جے اپنا بھاری ہاتھ اس کے منہ پر رکھ چکا تھا اور ایک ہاتھ سے ماہم کو گلے سے پکڑا۔ ماہم کی آنکھیں خطرناک حد تک پھیلی تھیں۔ آخر یہ آدمی کون تھا جو اس کے کام میں ہمیشہ ٹانگ اڑاتا تھا اور ہر اس انسان کا قتل کر دیتا تھا جس سے ماہم کسی غلط ارادے سے ملتی تھی؟ شش، بالکل خاموش، چیخنا چلانا بند کرو۔ یہ لفٹ تب تک نہیں چل سکے گی جب تک آر جے کا حکم نہیں ہوگا۔ اپنا ہاتھ اس کے منہ سے ہٹاتا آر جے اس کے کان میں اڑایا۔ کون ہو تم؟ دیکھو میں نے کچھ نہیں کیا۔ اپنے خوش لبوں پر زبان پھیرتے ماہم کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ وہ ہمیشہ کیوں پھنس جاتی تھی؟ یہی سوچ سوچ کر اس کی حالت مرنے والی ہو گئی تھی۔ گرلز فرام گڈ فیملیز ڈو ناٹ ڈو سچ تھنگس۔ اچھی خاندانوں کی لڑکیاں
ایسی حرکتیں نہیں کرتی۔ وہ دبی دبی آواز میں اس کے کان کے قریب غرایا تھا۔ ماہم کو اپنے کان پھٹتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ اس کی باتوں کو سمجھنے سے وہ ناقاصر تھی۔ اچانک فلیٹ کی لائٹ آف ہوئی تھی اور وہ چلنے لگا۔ فلیٹ رکتے ہی آر جے میرل کو بازو سے پکڑے دور جھٹکتا، لمبے ڈھک پڑتا، اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس ڈاکٹر کی باڈی میں حرکت نہ ہوتے محسوس کرتے وہ رپورٹ اٹھا کر باہر بھاگی تھی۔ سب کو سلام کرتے فہد میرل کھانے کی ٹیبل پر آ بیٹھے۔ میرل پرپل کلر کے برانڈڈ فراک میں سادہ سا میک اپ کیے بے حد پرکشش لگ رہی تھی۔ چہرے پر فہد کے شدتوں کے نشان آب و تاب سے چمک رہے تھے۔ وعلیکم السلام پھپھو کی جان، پھپھو صدقے جائیں۔ اپنی جگہ سے اٹھتے حمیرہ میرل کے قریب آتی اس کا ماتھا چوم گئی۔ میرل بھی مسکرا کر اٹھتی ان کے گلے لگ گئی۔ یمان شاہ اپنی بہن کے نکھرے نکھرے سرخ چہرے کو دیکھتا فہد کو گھورا تھا۔ فہد نے آنکھوں ہی آنکھوں میں بے شرمی سے میرل کی طرف اشارہ کیا تھا، جسے سمجھتے یمان شاہ سٹپٹایا تھا۔ رانیہ صبح سے گمسم سی بیٹھی تھی۔ ابھی بھی وہ کھانے کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ کھایا تو اس نے 2-3 نوالے ہی تھے۔ یمان شاہ اس کے روکھے روکھے انداز بخوبی محسوس کر رہا تھا۔ وہ بہت کھوئی کھوئی سی لگ رہی تھی۔ حمیرہ بھی میرل سے ہلکی ہلکی باتیں کر رہی تھی، جبکہ ہما اپنے کمرے میں ہی تھی۔ فہد سے بے عزتی ہونے کے بعد، پرنسس، کھانا کھانے کے لیے ہوتا ہے، کھیلنے کے لیے نہیں۔ ذرا سا رانیہ کے کان کے قریب جھکتا یمان شاہ سختی سے بولا۔ یمان شاہ کے کہنے پر رانیہ منہ بسوڑتے کھانا کھانے لگی۔ کمرے میں جا کر اپنی پرنسس سے نپٹنے کا سوچتے وہ خود بھی کھانا کھانے لگا۔ رات کو فہد اور میرل کا ولیمہ تھا۔ ماہم کو گھر سے غائب دیکھ کر حمیرہ کو غصہ تو بہت آیا تھا، لیکن شادی ختم ہونے کے بعد وہ ہما اور ماہم سے نپٹنا چاہتی تھی۔ ولیمے کے 2 دن کے بعد حمیرہ اپنی اور ماہم کی فلائٹ بک کروائی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی اپنی اکلوتی نازوں سے پلی بڑی بیٹی کو کسی کی زندگی برباد کرتے دیکھ۔ ابھی وہ سب ناشتہ ہی کر رہے تھے جب ماہم بکھری حالت میں گھر میں داخل ہوئی۔ سب کو بنا سلام کیے وہ کمرے میں بھاگی تھی۔ حتیٰ اس کی حالت کو دیکھتے یمان شاہ کندھے اچکا کر اپنے کھانے میں مصروف ہو گیا اور فہد میرل کو ڈائننگ ٹیبل کے نیچے اپنی ٹانگیں مارنے میں، جبکہ حمیرہ پریشان ہو گئی تھی ہما کی
پریشان ہو گئی تھی ماہم کی حالت کو مد نظر رکھتے۔ مشن کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ آر جے اپنی شاہ رگ کو سہلاتے سرد تاثرات سے بولا۔ گڈ، تجھ سے یہی امید تھی، ایم جے شرارت سے کہکا لگا گیا۔ آر جے نے موبائل کان سے ہٹاتے موبائل کو گھورا تھا جیسے آر جے کو گھور رہا ہو۔ بلا وجہ کہکا لگانے پر خیریت ہے؟ بڑے کہکے لگائے جا رہے ہیں، لگتا ہے ابھی تک جوش میں ہے تو، نشہ نہیں اترا؟ یہ نشہ تو اب زندگی بھر نہیں اترتا۔ تجھے بھی ایڈوائس دوں گا، کر لے بھائی شادی، تیرا بھی نہیں اترے گا۔ ایم جے کی معنی خیز باتوں کا مطلب سمجھتے آر جے کال کاٹ گیا۔ اس کا بالکل بھی موڈ نہیں تھا فضول بکواس سننے کا، اس کا میٹر پہلے ہی گھوما ہوا تھا۔ جاری ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے ایک لائک اور کمنٹ میں اپنا اچھا سا ریویو دینا نہ بھولیں۔ جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جو نان سبسکرائبرز میری ویڈیو واچ کرتے ہیں، آپ لوگوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔